آج کا ہمارا ٹاپک ہے پانی۔ آج ہم پانی پہ ٹاپک پڑھیں گے۔ برسات کا موسم تھا، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ خوشبو اور اس کا بھائی راجہ اسکول سے لوٹ رہے تھے کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ دونوں بچے بری طرح بھیگ گئے۔ مشکل سے ہی وہ گھر پہنچے۔ ان کی ماں دروازے پر کھڑی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ برسات کا موسم تھا، یہ بھائی بہن آپس میں خوشبو اور اس کا بھائی، خوشبو لڑکی کا نام ہے اور بھائی راجہ ہے، تو یہ بھائی بہن اسکول گئے ہوئے تھے۔ اچانک موسلادھار بارش ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو دونوں بچے بری طرح سے بھیگ گئے۔ مشکل سے ہی وہ گھر پہنچے ہیں اور جو ان کی ماں ہے وہ کھڑی دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں نے کپڑے بدلتے ہوئے بارش کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ماں دونوں بچوں کو پیار سے سمجھانے لگی۔ جب یہ بچے تھے پوری بری طرح سے بھیگ گئے تھے تو ان کو کافی غصہ آیا، تو انہوں نے بارش کو برا بھلا کہا اور ماں نے ان کو سمجھایا پیار سے۔ ماں بارش کو برا نہیں کہتے۔ ماں نے کہا بارش کو برا نہیں کہنا چاہیے راجہ، برا کیوں نہ کہیں، ہماری وردی اور کتابوں کا یہ حال۔ کہا کہ ہم کیوں نہیں برا کہیں، کیونکہ ہماری جو وردی ہے، کتاب، یہ بری طرح سے بھیگ چکے ہیں۔ ماں: بچوں، بارش اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوشبو: ماں کیسی رحمت؟ ماں: بارش کی وجہ سے پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ کہا کہ بارش جو ہے وہ خدا کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں آئے گا تو پانی کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں راجہ، وہ کیسے؟ ماں: جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے، اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ خوشبو: تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ماں: اب آپ سمجھ گئی نا کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں، ہے نا۔ دیکھو یہ بچوں کو ماں نے پیار سے سمجھایا، جو پانی ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کھانا بنانے کے لیے پانی، کپڑے دھونے کے لیے پانی، نہانے کے لیے پانی، کھیتوں میں سینچائی کرنی ہو تو فصل کہاں سے اگے گی جب تک پانی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے۔ راجہ: یہ جو بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے؟ ماں: آسمان سے۔ ماں نے کہا آسمان سے۔ خوشبو: کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ ماں: نہیں بیٹے، سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرح اڑتے ہیں۔ کہا کہ نہیں بیٹے، سورج کی گرمی جو ہے وہ بخارات چڑھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہ بخارات ہے اور یہ بخارات ہوا کے حصے بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں، فضا میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کے ذروں سے مل کر یہ بخارات بادل بن جاتے ہیں۔ جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے نا، جب درجہ حرارت ہوتا ہے، جب گرمی کم ہو جاتی ہے نا، تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہی پانی کے قطرے بارش کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ماں نے بچوں کو سمجھایا، جب سورج کی گرمی سے بخارات چڑھتی، بخارات کیا ہوتے ہیں؟ گرمی، اور یہ بخارات جو ہے یہ حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فضا میں پہنچ کر وہاں سے موجود گرد کے ذروں سے مل کر یہ بخارات بادل بن جاتے ہیں۔ بخارات کیا بن جاتے ہیں پھر؟ بادل۔ اور بادل جب یہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی پانی کے قطرے بارش کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بارش۔ جو وہ قطرے پھر برسنے لگتے ہیں تو بارش آتی ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ کم ہو جائے تو یہ بخارات برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت میں کم یا زیادہ آ جائے تو یہ برف بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ برف۔ راجہ: بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ ماں نے کہا بارش کا پانی جو ہے کچھ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو یہ بارش کا پانی ہے یہ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے یہ بہہ جاتا ہے، جیسے دریاؤں میں پانی چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بہنا، ندی نالوں اور دریاؤں میں بہتے ہیں، پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، تھوڑا پانی جھیلوں میں بھی جمع ہوتا ہے۔ خوشبو: برف کہاں جاتی ہے؟ ماں: برف سورج کی گرمی سے پگھل کر پانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ماں نے کہا
जो ये बर्फ़ है ये सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल इख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंची और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है सालों साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर, ठीक है ना, ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और इनका पानी नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। राजा, लेकिन माँ, अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है? ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, माँ ने इनको समझाया कि बर्फ़ कैसे बनती है, बर्फ़ कैसे पिघलती है ना। ये जो जब ये ज़्यादा बर्फ़ ऊंचे ठंडी पहाड़ों पर गिरती है, ठीक है ना, सालों साल ये जमती है, सालों साल ये बर्फ़ जो जम जाती है, फिर ये ग्लेशियर वजूद में आते हैं और ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर नदी नालों और दरियाओं की पानी की सतह कायम रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक था आज का हमारा पानी। हमने अभी ये इसका आधा ही टॉपिक पढ़ा है। कल हम इसका ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।